کہ خود بھی مسلک اہل سنت پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی مسلک اہل سنت پر قائم رکھیں. تو اہل سنت اب اسی کو لے لیجیے مسلک اہل سنت، تو کوئی آگے چل کر کے یہ بھی تو اعتراض کر سکتا ہے کہ مسلک اہل سنت کیوں کہا جا رہا ہے. مسلک اہل سنت بھی یہ نئی اور حادث تسمیہ ہے. یہ صدر اول میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جو ہے اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. جب تابعین کا زمانہ آیا اور گمراہیاں جو ہے پھیلنے لگی اور نئے افکار پیدا ہونے لگے، تو ائمہ اہل سنت والجماعت نے پہچان کے لیے مسلک اہل سنت والجماعت یہ نام رکھا. اس دین کا نام کیا رکھا؟ اہل سنت والجماعت. تو مسلک اہل سنت والجماعت کہلانے لگا. اور اب عالم یہ ہو گیا کہ جو پکے وہابی ہیں وہابی ہونے پر فخر کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہابی ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں اور بمانگے دہل وہابی بولتے بھی ہیں، لیکن سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ چلائی کہ سنی بن جاؤ. میرے اعلیٰ حضرت اسی لیے فرما گئے کہ سب سے مضر تر ہیں یہ وہابی، سنی بن کر جاتے ہیں. لہذا جس طریقے سے زمانے قدیم میں یہ دستور تھا کہ اہل سنت والجماعت کی دو عظیم شخصیتوں سے جو ہے پہچان ہوتی ہے، حضرت ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. قرآن کے لیے جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا اور کہا جاتا ہے. بہرحال یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو رب کریم کی بارگاہ سے جو ہے عظیم انعام ملا ہے کہ ان کے دین کا تعارف ان کی ذات سے شہر رہا ہے اور صحیح سچے پکے مسلمان ہونے کی نشانی یہی ہے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا حامل ہے اس کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی شبہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور ان لوگوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام بھی لیں اور اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے مسلک اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو منحرف کرنے کی کوشش کریں. تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو احقاق حق اور ابطال باطل فرمایا ہے، ان کتابوں سے رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین کو خوب ظاہر و باہر کیا ہے. ان کتابوں کا مطالعہ آپ حضرات کا ضروری ہے اور اعلیٰ حضرت کی روش کو اور جو حضرات اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے حامل ہیں سچے پکے، ان حضرات کی روش کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا یہ آپ حضرات کے لیے ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امریکہ میری لینڈ سے دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام، اور میرے بھتیجے نے اس کی انگلش ٹرانسلیٹ بھی کی ہے، انگلش ترجمہ انشاءاللہ وہ بھی سنتے ہیں. Sayyidi Taj al-Shari'ah radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu has stated, Allah Ta'ala chose Ala Hazrat for this. Ala Hazrat was born in the era just for this reason.
to remain steadfast on the path of Ahlul Sunnah and to keep others firm on this path as well. Now think about the term Ahlul Sunnah. Someone can easily object and ask why. Why do we refer to ourselves as Ahlul Sunnah? The term Ahlul Sunnah itself is a term developed in later times. This term did not exist in the era of Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa baraka wa sallam and the noble companions. During the era of the Tabi'un, meaning the companions of the Sahaba, misguidance began to spread. New beliefs were born. Therefore, the A'imma of Ahlul Sunnah specified the word Ahlul Sunnati wal Jama'ah for the true Muslims to differentiate between the righteous and the misguided. They gave this deen the title of Ahlul Sunnati wal Jama'ah, and now the time has come where those who are staunch Wahhabi claim to be Wahhabi themselves with pride and refer to themselves as Wahhabi in their books, but just to deviate the Sunni community, they now say, become a Sunni. That is why Sayyidi A'la Hazrat has mentioned, Sabse muzir tar hain ye Wahhabi, Sunni banke rujhate ye hain. Therefore, since this was the way in old times that the Ahlul Sunnah were recognized through the following of one of the two individuals, Sayyiduna Abu Mansur al-Maturidi and Sayyiduna Abu al-Hasan al-Ash'ari. Hence, in today's time, to recognize the true Ahlul Sunnah, we use the term Maslak-e A'la Hazrat. Shaykh al-Islam wal-Muslimin Sayyiduna A'la Hazrat radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu has been given a great gift from the court of Allah Ta'ala, that the deen he followed is now being recognized through his personality. A sign of a true and devoted Muslim in today's time is that he follows the Maslak-e A'la Hazrat, such that whoever is a follower of the path of Sayyidi A'la Hazrat, his iman has no room for doubt, inshaAllah. We should also be aware of those people who take the name of Sayyidi A'la Hazrat, then use this to deviate the people from the path of A'la Hazrat. It is important that we study A'la Hazrat's books, the way he proves the truth and refutes the false, as he has made the true religion of Sayyiduna Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa baraka wa sallam crystal clear. And it is also important to follow the people in today's time who follow the path of Sayyidi A'la Hazrat radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. جزاک اللہ، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں.